وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 88، درس نمبر 386. آج کا موضوع کیا ہم گمراہ ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 88. لفظی ترجمہ: فما لکم فی المنافقین فئتین. کیا ہوا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب انہیں الٹ دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. ومن یضلل اللہ. اور جو جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا. تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. سامعین کرام، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو دین کو بنا سوچے سمجھے ایمان قبول کر لے یا کلمہ پڑھ لے. تو ظاہر ہے کہ یعنی اس طریقے سے تو دین سمجھ میں نہیں آتا انسان کی. دین وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں، اور بنا سوچے سمجھے اگر آپ دین کو قبول کریں گے
تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دین کے تقاضوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے اور پھر اس کو پورا بھی نہیں کریں گے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، اس کو ذرا آپ اپنے اوپر اپلائی کریں۔ اور منافق کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو منافق ہے اور اس کا نفاق اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے منافق کا، تو اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے، دیکھیں شان نزول کے مطابق بھی جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ تو کتابوں میں درج ہے، لیکن میں اس کو اپنے طور پر اس میں اپنے لیے سبق ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس سے ہم کس طرح بچ سکیں۔ اور اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ وعید یہ ہے کہ ایک آدمی بظاہر مومن ہے، بظاہر مسلمان ہے، بظاہر مومن بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، زبانی دعویٰ کرنے والو ایمان کا حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب انہیں الٹ دیا ہے۔ دیکھیں ارکسہم بما کسبوا سے یہ مطلب ہرگز آپ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا ہے، نہیں۔ اگر آپ دودھ میں لیمو ڈال لیں گے تو وہ تو پھٹ جائے گا۔ اب یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے پھاڑا ہے دودھ کو، لیکن سبب تو آپ بنے ہیں، اور وہ دودھ کو پھاڑنے کا کام تو آپ نے کیا ہے، اور دودھ اگر پھٹا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق پھٹا ہے۔ یہ میں ایک عام طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ ابھی اس میں بڑی وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں ان باتوں کو بہانہ بنا کے اپنے لیے دین پہ عمل سے کوئی راہ فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کروں یار، میرے تو نصیب میں نہیں ہے نیکی کرنا، کیا کروں، نماز جو ہے بس پابندی نہیں ہوتی نماز کی، کیا کروں، نصیب میں نہیں ہوگا، میرے اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوگا۔ کبھی بھی سنی ہے آپ نے ایسی باتیں؟ تقدیر پہ لے جاتے ہیں، پھر تقدیر پہ، میری تقدیر میں نہیں ہوگا، میری تقدیر میں لکھا ہوتا تو میں کر لیتا، نیکی کر لیتا، لیکن میری تو تقدیر ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے لیے بہانے بناتے ہیں عمل نہ کرنے کے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں، اور نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے زبردستی، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے قانون کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہدایت ہے، قانون گمراہی ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، فَلْيَكْفُرْ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچ سمجھنا ہوگا، اور ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو بالکل ہی، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی جو شخص ایسا کہتا ہے تو وہ اتنا اگر وہ سادہ اپنے آپ کو بناتا ہے، تو کبھی اس نے ایسا کیا ہے کہ 20 روپے کی گڈی یا 50 روپے کی گڈی دے کے 50 روپے کی گڈی کو دے دے اور 20 روپے کی گڈی لے لے، یا 1000 روپے کی گڈی، جو وہ گڈی ہوتی ہے نا نوٹوں کی، کڑکتے نوٹوں کی، تو کبھی اس نے ایسا کیا ہے کہ وہ دے کے 50 کی خرید لے، یار یہ تو بڑا اچھا رنگ ہے، یہ 1000 کے نوٹوں کا رنگ دو، مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اتنا سادہ تو نہیں ہے انسان،
اتنا سادہ تو نہیں بنتے. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا سادہ؟ تو ایسا نہیں ہوتا. قوانین خدا بندی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. بنیادی بات نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, قبول کرنا یا رد کر دینا وہ انسان کا کام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں, اتنے بھولے نہ بنے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, لیکن ہدایت دینے کے بعد اسے قبول کرنا یا رد کر دینا تو یہ پھر آپ کا کام ہے. اگر ہدایت آپ کے سامنے پیش ہوئی, آپ نے اس کو رد کر دیا. رد کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے رد کریں, عمل سے رد کرتا ہے انسان, اور عمل سے یعنی عملاً قبول بھی کرتا ہے, عملاً انکار بھی کرتا ہے. 300 لوگ جو میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے تھے, تو انہوں نے عملاً کہا نہیں کہ بھئی ہم مسلمان اسلام سے نکل لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم یہ جنگ نہیں چاہتے, بس, اور یہ کہہ کے چلے گئے. منافق جو تھے وہاں پہ جو مدینے میں تھے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. یعنی تاریخ آپ دیکھ لیں, اسلامی تاریخ, کسی منافق نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے اور میں کافر ہونا چاہتا ہوں یا مشرک ہونا چاہتا ہوں. کسی منافق نے ایسا نہیں کہا ہے. سب کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ وہ. بہرحال ان کو ایک الگ بات ہے, لیکن آج بھی ایسی بات ہے. دیکھیں ہمارا جو ہے نفاق, اس کی یعنی یہ وہاں پہ تو تھوڑا سا فرق یہ تھا, یعنی مدینہ شریف میں فرق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ لوگوں نے سوچ سمجھ کے قبول کر لیا, کچھ لوگوں نے حالات کی وجہ سے قبول کیا کہ یہ سب لوگ ہو رہے ہیں ہم بھی ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہے. سب لوگ آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, ورنہ ایمان تو دل تو ہماری ایمان سے خالی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے یعنی اس آیت نمبر 88 میں بڑے نقطے ہیں کہ منافق, یعنی اگر آپ نے دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا موضوعات میں, یعنی اس سے جو نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بجائے اس کے کہ شان نزول کے مطابق میں مختلف واقعات بیان کروں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا مضمون ہے ہمارے لیے. منافق تو بالکل منافق ہوتا ہے جو بنا کسی سوچے سمجھے ایمان قبول کر لے. ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو نہ جانے گا نہ اس کا پاس کرے گا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں, اس میں دو رائے نہیں ہوں گی. اچھا, ایک انسان کے سامنے حق پیش ہوا, اور اس میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس نے پھر اس حق کو قبول کرنے سے عملی طور پہ اس پہ توجہ نہیں دی اور اس پہ ڈٹ گیا. یعنی خلاف اسلام ایک کام کو اس نے قبول کر لیا, عملی طور پہ کرنے لگا, اس پہ ڈٹ گیا, تو یہ منافق ہے یہ انسان. دیکھیں غلطی گناہ اس میں فرق ہوتا ہے. ہماری جو زندگی ہے نا, یہ ہم اصرار کرنے والے ہیں گناہ پہ, ہم بغاوت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کہ ہم نہیں مانتے, ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے. آج یہ قوم, پاکستانی قوم, آج یہ امت مسلمہ 1 ارب 24 کروڑ مسلمان جو ہیں, یہ اپنے حال سے, زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون خداوندی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, لیکن باقی زندگی جو ہے ہم اپنی مرضی سے, تسبیحات پڑھ لیں گے, لمبی لمبی تسبیحات, لیکن باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. تو بہرحال اچھا, اس میں دیکھیں جو میں آپ کو نقاط ہیں وہ بتا رہا ہوں
کہ اگر ایک انسان کے سامنے، وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، انسان کے سامنے حقیقت پیش ہو گئی، جس نے بھی پیش کی، کسے باشد، لیکن یہ اصل میں ہوتا ہے حق کی طرف سے۔ ہدایت دینے والا، ہدایت آپ تک پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے معلوم ہے میری بات کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، لیکن میں پیش تو کر رہا ہوں، حق بات پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ہلکا لے لیا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا اور درس سنتے رہے، تو اب یہ ہوگا کہ آپ جب اصرار کرتے ہیں اپنے ایک طرز عمل پہ تو آپ کی سمجھ بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اس میں بڑا نقطہ ہے نا، اس پہ ذرا سوچیں آپ۔ انسان اگر حق پر عمل نہیں کرتا یا عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک یعنی ایسا معاملہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی دودھ کی۔ دودھ کو اگر آپ دودھ میں نیبو نہیں چھوڑ دیں، سرکہ ڈال دیں، ٹاٹری ڈال دیں، پھٹ جائے گا وہ۔ اب وہ قانون تو اللہ کا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین دیکھیں، دنیا میں یہ سائنس کیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سائنسدان اللہ کے قوانین معلوم کر لیتے ہیں مختلف تجربات اور معلومات کے ذریعے، اور پھر اس پہ جا کے ایک چیز بنا دیتے ہیں۔ یہ تمام جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ اسی بنا ہو رہی ہیں کہ ایک قانون معلوم کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، بس وہ قوانین خداوندی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے ایسا۔ میرے سامنے جو لائٹ چل رہی ہے یہ اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ کائنات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سورج اگر چمک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس میں بنا دیا ہے، اربوں سال ہو گئے، وہ اس کی جگمگاہٹ میں اور روشنی میں اور گرماہٹ میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا، قانون ہے بس بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا بادشاہ ہے، تو بس قانون بنا دیا ہے، چل رہا ہے، یہ سسٹم سارا اسی قانون کے تحت چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اتنا یعنی مکمل قانون ہے اور زبردست ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، سورج کی رفتار میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ وہ لیپ ایئر جو آپ کہتے ہیں نا، لیپ ایئر آ جاتا ہے 4 سال بعد جو ہے ایک دن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ 4 سال بعد جو ہے آپ فروری کو 29 کر لیتے ہیں، ویسے 28 کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ قانون کے خلاف ہوگا، تو آپ کا کیلنڈر غلط ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین۔ اب یہ قانون جو ہے یہ بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ، اور انڈائریکٹ آپ جو چیز بنا لیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہی بنتی ہے۔ جو بھی کھانا پکاتے ہیں، چائے پکاتے ہیں، جو کوئی ایجادات کرتے ہیں، بلب بناتے ہیں، استری بناتے ہیں، وہ قانون الہی کے تحت بناتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ہدایت کے اور گمراہی کے بارے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، حالانکہ یہ مضمون بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے چاہا تو کہہ بھی دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ہدایت اور گمراہی کی فی الحال بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، یعنی کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ گمراہ ہو جائے یا یہ ہدایت پہ آ جائے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس ہدایت دینا، ہدایت پیش کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بنائے ہوئے، پیغمبر کے ذریعے آتی ہے وہ اسباب، اس پہ عمل کا طریقہ بھی پیغمبر بناتا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لے، جس کا جی چاہے قبول نہیں کرے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی حق تو آ گیا ہے تمہاری رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بات ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت پہ دیتا ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ میں پیغمبران ہیں، وہ ازلی ہدایت یافتہ ہیں، تو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے اور پیغمبروں کے علاوہ ایسے بندے ہیں جو ازلی ہدایت یافتہ ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ریئر ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے۔ اب اس میں اس کے کسب کا کوئی کمال نہیں ہے۔ پیغمبری کسب سے نہیں ملتی، یہ قسمت سے ملتی ہے۔ تو بہرحال اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو عوام کی بات ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیتا ہے اسے جو خود رجوع کرے۔ آپ رجوع کریں گے آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ رجوع نہیں کریں گے آپ گمراہ رہیں گے۔ اب اس میں یہ ہے، وہ نقاط میں بتا رہا ہوں، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا، یعنی یہ الٹ گئے، پہلے یہ الٹے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیا۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، دیکھیں گے تم میرے پاس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، مجھ سے چھوٹ کے تو کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ایک یہ بات۔ اب دوسری جو ہے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو اس کو جو جس نے گمراہی کو خود پسند کر لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی پہ چھوڑ دیا ہے، اب تم زبردستی اس کو، تو اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہی نہیں ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جس نے خود فیصلہ کر لیا گمراہ ہونے کا یا گمراہی پر رہنے کا یا ہدایت کو قبول نہ کرنے کا، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور یہ قانون خداوندی اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے کتاب میں لکھ بھی دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ ہو جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں ہم اکثر شکوک و شبہات یا ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی کیا رہا، قسمت میں نہیں ہوگا میری، وہ دیکھو روحانیت میں کہاں سے کہاں چلا گیا، ہم تو وہیں کے وہیں رہے۔ بھئی تم بھی آگے بڑھو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہیں ٹانگ سے کس نے کھینچا ہے؟ تم بھی جاؤ اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، تم بھی چلے جاؤ گے، تم بھی عشق الہی شروع کر دو، تم بھی نفس کا تزکیہ شروع کر دو، کروانا شروع کر دو، کسی کو استاد بنا لو، کسی کو رہبر مان لو، اس کی نگرانی میں جد و جہد شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت الہی تو جو نیکوکار ہیں مخلص ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تم بھی مخلص بن جاؤ، تم مخلص نہیں ہو اپنے آپ سے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں زبردستی اس راستے پر گھسیٹ کے نہیں لاتا، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے کوئی تم راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی خود جو گمراہی پر رہنا چاہتا ہے تو اس کو تم راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے۔ یہ ایک عام بات ہے سامنے کرام، میں وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے محنت کرتے ہوں کہ اس کی حالت بدل جائے۔ ہاں، ہدایت پیش کرنا، حق پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہونی چاہیے، لیکن پیش کرنے کی حد تک ہے، بلاغ پیش کرنے کی حد تک، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
بس اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ نے ہدایت پیش کر دی کسی کو، اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہدایت اس کو دکھا دیں، پھر تو اس کی مرضی ہے. اچھا، آگے جو ہے ایک آیت اور بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ کافر ہیں. فتکونوا سواء، پھر تم سب برابر ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں. فإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اس بات کو قبول نہ کریں، فخذوہم، تو میدان جنگ میں ان کو پکڑو، وقتلوہم، قتل کرو، حیث وجدتموہم، میدان جنگ میں جہاں بھی تم انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، لیکن تم ان سے کسی کے سے دوستی نہ کرنا اور نہ ان سے مدد مانگنا، مددگار نہ بنانا. شان نزول کے مطابق تو جو بھی تھا وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. تو دیکھیں، کافر یعنی ایک راستے پہ گمراہ شخص جو ہے، یعنی میں ویسے عام مثال دیتا ہوں، اتنی اچھی تو نہیں ہے. ایک ہیروئنچی ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے لوگ ہیروئن پینے لگیں تو بس میرے لیے تو پھر رکاوٹ کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو آج کل دیکھیں پاکستان کے جو محکمے ہیں سب میں چور بھرے ہوئے ہیں. اب وہ ایک کوئی مخلص آتا ہے یا ایماندار آتا ہے تو ان کو وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو بھی اپنے ڈھب پہ لے آئیں. سارا محکمہ ہی چور ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں کسی کو یعنی وہ نہیں کر رہا. کرپشن، رشوت تو سارے محکموں میں ہے، یہ تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں. سارے محکمے جو ہیں اس میں کرپشن، جس کو جہاں موقع ملتا ہے کرپشن کرتا ہے اور رشوت لیتا ہے. جہاں بھی موقع ملتا ہے، موقع نہیں ملتا وہ ایک الگ بات ہے. تو اب ایک کرپٹ محکمہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کرنا، ورنہ یہ تو روحانی بات ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے. ایک کرپٹ لوگ ہیں، ایک ادارہ ہے، 20 لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی ایک ذیلی اس کا ادارہ ہے، 20 لوگ کام کر رہے ہیں، 18 لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہیں. اب 18 لوگ بے ایمان ہیں، نیت خراب ہے، ان کی پیسے بٹورنے کی نیت ہے. اب 2 جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم تو حلال کی کھائیں گے. اب یہ چاہیں گے نہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ ان کو لالچ دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ آخر یہی ہوتا ہے. ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کہ ایک آدمی کا پاک رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سارا محکمہ ہی وہ ہے، غلط راستے پر ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہے. تو یہ جو دین سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، یہ چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم اپنا ہم نوا بنا لیں. یہ ایک جامع بات کر رہا ہوں میں. بہرحال اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. ترجمہ سنا دے. فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں 2 رائے رکھتے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اعمال کے سبب انہیں الٹ دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا ہے اللہ نے.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے ہدایت کی، یعنی آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔